السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وقال تعالى تلك الأيام نداولها بين الناس، وقال تعالى فإن تولوا يستبدل قوما غيركم، وقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة وخضرة، إن الله تعالى يستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ دنیا کے جس زمانے پر سے گزر رہے ہیں، شاید ہماری جوانی نے عالمی اخبار لینے سے دور رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کی دور اندیشی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہماری ان غفلتوں نے جو ہماری دل لگیوں میں ہمیں تباہ کر دیا، ہماری نفسانی خواہشات میں ہمیں الجھے رکھا، ہماری لائف سٹائل کو سجانے میں ہم لوگ مصروف رہے، ہماری زندگی کے شہوات کو پورا کرنے میں ہم لوگ معروف رہے، اور ہم اپنے آپ کو جوانوں میں نمایاں بنانے میں، معیاری بنانے میں، اور کسی نہ کسی میں اپنی فوقیت دکھانے میں ہم ہمیشہ اسی میں مصروف رہے، اور پیچھے سے ہماری زندگی کو کھوکھلا کرنے والوں نے اتنا کھوکھلا کیا، اتنا کھوکھلا کیا، اتنا کھوکھلا کیا، ہم دن بدن بزدل ہوتے چلے گئے۔ ایک جوان اپنی جوانی میں جن صفات کے ساتھ متصف ہونا چاہیے، اس کے کیا جذبات ہونا چاہیے، کیا خیالات ہونا چاہیے، کیا فکریں ہونی چاہیے، کیا عزائم ہونا چاہیے، کیا فیوچر کے پلان ہونا چاہیے،
ان تمام چیزوں سے ہم بہت دور ہو گئے. بس ویکینڈ کا انتظار رہتا ہے، سیٹرڈے اور سنڈے کا. ویکینڈ میں پورا ویک پلان ڈالتے رہتے ہیں، ہمیں ویکینڈ میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور وہ ایسے پلان ہوتے ہیں جو زندگی میں ایک کاس کے بھی کام کے نہیں ہیں. اس طرح کے پلان ڈالتے ڈالتے ہماری زندگی کا قیمتی عرصہ گزر گیا. اب ہم جو بھی عمر میں پہنچے ہیں، جو بھی ہماری عمر ہو، 18 سال سے لے کر 30 سال کے درمیان، یہ عمر انتہائی قیمتی عمر. اس میں آپ اپنی زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ میں آنا چاہیے تھا، اپنی زندگی کو ترقی کے سیڑھیوں پر لے جانا چاہیے تھا، اپنی زندگی کو ایک معیاری بنانا چاہیے تھا، اپنی زندگی کو ایک مثالی بنانا چاہیے تھا، اپنی زندگی کو ایسا بنانا چاہیے تھا کہ اگلی زندگی میں ہم جا کر اپنی جوانی کو یاد کرتے. الا لیت الشباب یعود یوما ساخبرہ بما فعل المشیب. کاش کہ میری جوانی مجھے دوبارہ مل جاتی، میں بتاتا اس جوانی کو تو جب میرے ساتھ تھی میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا. اس کو مثبت پہلو پر بھی آپ اس شعر کو لے سکتے ہیں، منفی پہلو پر بھی لے سکتے ہیں. مثبت پہلو میں نے جوانی میں کیا کیا کارنامہ انجام دیا، اور آج آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، زبان میں قوت نہیں، بدن میں وہ حوصلہ نہیں، کمر اتنی مضبوط نہیں، گھٹنے عاجز ہو گئے. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس وقت ہم جوانی ہی میں اتنے بزدل باتیں کرتے ہیں، اور ایسے بے ڈھنگا پن ہماری زندگی کا ہوتا ہے، اور ایسا بےہودہ پن ہماری زندگی کا ہوتا ہے. ایسے نقشے میں ہم اپنی زندگی کو سجا رہے ہیں. افسوس کی بات، صد افسوس کی بات کہ آئندہ چل کر ہماری جوانی کسی کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی. ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں سب جوانی میں کیا کیا کرتے تھے. جیسے ہی کچھ بزرگان دین آپ کے شہروں میں بھی ہوں گے، اپنی جوانی میں کارنامہ قائم کیے ہوئے، کارنامہ انجام دیے ہوئے، اپنی جوانی میں اپنا یہ جھنڈا گاڑ کر علاقے کو فتح کیے ہوئے. مساجد میں آج بھی یاد کرتا ہوں اس نوجوان کی لات کو، لات جس نے ایک لات میں مسجد کو فتح کر دیا، رسومات و خرافات کی مسجد کو سنتوں کا مرکز بنا دیا. سلام ہے اس کی شہادت پر جو شہید ہو کر مسجد کو فتح کر کے لوگوں کے حوالے کر دیا. آج بھی جتنی نمازیں اس مسجد میں ہو رہی ہیں، مکہ مسجد نیل سندر، پورا ایصال ثواب اس شہید کے نام اعمال میں. اور ہم لوگ نام کو نوجوان، دم کے 1 پیسے کے نہیں، 1 پیسے کے الا ماشاءاللہ 100 میں 4 ہوں گے، بلا کسی مبالغہ بولتا ہوں. اور ہم بھی جوانی سے ہی آئے ہیں، اور ہمارا دم کیا تھا اور تمہارا دم کیا ہے، مقابلہ کر کے دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اپنی عمر میں کیا کیا؟ اگر میں آپ سے کارگزاری پوچھوں، بتاؤ بھئی تیری عمر 25 سال کے، کیا کیا؟ کیا کیا؟ کیا کیا؟ گھوما پھرا، موج کیا، جوانی کا رنگ رنگیلیاں اڑائے، باپ کے پیسوں کو اڑاتے رہے، دادا کی پراپرٹی کو بس اس پر اپنے آپ کو نمائش بنا کر آراستہ پیراستہ کر کے بتاتے رہے. یہ کوئی کمال ہے؟ دادا کی پراپرٹی پر اترانا، باپ کی مالداری پر اترانا کوئی کمال ہے؟ تیری کیا ذات سے تو نے کیا کیا؟ میرے عزیز نوجوانوں، ہم لوگ ذرا سوچو، جنون میں مت رہو.
اس وقت ہمارے جوانوں سے دیگر جوان کوئی بھی خوف و خطرہ محسوس نہیں کرتے. یہ ذرا برابر بھی ان کے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا ارے مسلمانوں میں کون ہیں؟ نوجوان ہیں. ان سے ذرا ایک ہاتھ دور رہو. یہ لوگ اپنی مسجد کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے، اپنے علماء کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنی دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنی اذان کے لیے، یہ وہ طبقہ ہے جو کھڑے ہو جائیں تو جان دے دیں گے، لیکن اپنی ان تمام شعائر اسلام کی شان کو کم ہونے نہیں دیں گے. کوئی ہے؟ اسی لیے کہا کرتے ہیں یہ پکچرز دیکھنا ختم کرو. 90% نوجوان لو میں مبتلا ہیں. سب ہاتھوں میں چبا لیا، مختلف مقامات میں چبا لیا. کہاں کہاں چبانا ہے کہ سب جگہ چبا لے کر ہوا نکل گئی. دم نہیں، درود نہیں. یہ چبانے کا زمانہ ہے کیا؟ کیوں بھائی؟ کہاں ملے وہاں چبا لینا. سوچو کون کبھی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں یہ چاٹنگ کرنا. کیوں بھائی؟ پتہ نہیں وہ کیا کیا چاٹنگ کرتے ہیں یہ لوگ. یہ چاٹنگ میں زندگی تباہ ہو گئی، پیسے تباہ ہو گئے، اپنے عزائم تباہ ہو گئے. کیوں؟ سب پکچروں کا نتیجہ. پہلے ایک زمانہ تھا ٹیپو سلطان شہید کے کارنامے پڑھتے تھے، صلاح الدین ایوبی کے کارنامے پڑھتے تھے، محمد بن قاسم کے کارنامے پڑھتے تھے، حضرات مجاہدین کے، حضرات مہاجرین کے، حضرات انصار کے، ان نوجوانوں کے کارنامے پڑھتے تھے. اور پڑھ کر ان کے اندر بہادری، ان کے اندر ایک اعتبار سے ہمت ہوتی تھی، بے نمازی نہیں ہوتے تھے. جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا ایک سجدہ، ان کے ایک آنسوؤں کا قطرہ، ان کا ایک ہاتھ اٹھا کر رونا، ان کا اللہ کے نام پر سامنے آ کر کھڑا ہو جانا، یہ اتنی بڑی بات ہو جاتی تھی. تمام مسلمانوں کے لیے فتح کا اعلان ہو جاتا تھا. اور آج بھی ہم ہیں، آج بھی ہم ہیں، کل بھی ہم تھے. اور کل پرسوں 20 سال پہلے کے نوجوانوں کے کارنامے اٹھا کر دیکھو، اور 2000 کے بعد کے نوجوانوں کے کارنامے اٹھا کر دیکھو، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. اس لیے آج آپ حضرات سب سے یہ گزارش کرنے کے لیے یہاں دعوت دی گئی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہماری یونین کیا ہے؟ ہماری طاقت کیا ہے؟ ہماری ہمت کیا ہے؟ ہمارا حوصلہ کیا ہے؟ ہمارا جذبہ کیا ہے؟ ہم کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم کیا ہیں؟ ایک علاقے میں گیا، کہا مولانا یہ پورے ابھی اسی سال اسی مہینے پورا جو کچھ انتظام ہے یہ سب نوجوان کمیٹی نے کیا. میں نے کہا کیا انتظام کیا؟ کہا ہم نے عزم کر لیا پورے شہر میں ڈی جے بجنے نہیں دیں گے. کس نے عزم کیا بھائی؟ نوجوانوں نے عزم کیا. ہم ڈی جے کون کبھی ترون خواہ آ جائے، ڈی جے بجنے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. اور نوجوانوں کے سرپرست حضرات علماء تھے، انہوں نے جا کر لیٹر دیے ان نوجوانوں کو. ادھر بھی نوجوان ہیں. شرافت سے آپ ہمارے اس خط کو پڑھیں اور امانت داری کے ساتھ فیصلہ کریں اور مکمل طور پر سنجیدگی کے ساتھ ہمیں جواب دیں کہ آپ امسال کیا ہمارے خط پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. اس کے بعد جو کارروائی کی جائے گی دوسرے لیٹر میں دی جائے گی. پہلے ہی خط پر انہوں نے آمنا وصدقنا وسلمنا کہہ دیا. آمنا، صدقنا وسلمنا پہلے ہی خط پر کہہ دیا. کیوں؟ یہ نوجوانوں کی جماعت تعداد میں کم، لیکن اصحاب کہف کے جذبے والے. تعداد میں کم لیکن بیعت عقبہ کے جذبے والے. تعداد میں کم لیکن حضور کو پہلی جماعت
جس نے دعوت دی، اس طرح کے جذبہ والے، جس وقت انہوں نے خط دیا، اس خط میں اللہ نے ایسا رعب قائم کر دیا کہ وہ ڈی جے بند کر دیے جو 10 سال سے بجایا کرتے تھے۔ کیوں؟ مخلص نوجوانوں کی جماعت کی اتحاد کا نتیجہ۔ کیوں بھائی؟ آپ لوگ حضور میں کیا اتنی بھی تعداد کے نوجوان نہیں ہیں جو کھڑے ہو کر یوں کہیں کہ بھائی ہم اپنے محلے کو سنبھالیں گے، ہم اپنے علاقے کو سنبھالیں گے، ہم اپنے گاؤں کو سنبھالیں گے، ہم اپنے پورے علاقے کے اندر ایسا اثر پیدا کریں گے جس کے ذریعے سے علاقے والے کو مجھے داد دینا چاہیے ان نوجوانوں کی بھی۔ کرنول میں انہوں نے یہ عہد کیا، ایک عہد کیا، وہ یہ کوئی بھی لڑکی والوں سے دعوت کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ خواہشات شوق میں جینے والے نوجوانوں سے یہ کام نہیں ہوتا۔ خالی میری ہیئر کٹنگ، باندرے کے سکا رہنا، بعض لوگ منکی کٹنگ، ڈونکی کٹنگ کر لیتے نہیں کر لیتے، عجیب عجیب کٹنگ، کٹورا کٹنگ، گلاس کٹنگ، سٹیپ کٹنگ۔ پہلے ہم لوگ 2 ہی کٹنگ سنتے تھے، نارمل کٹنگ، سٹیپ کٹنگ۔ اب دیکھیں تو پتہ نہیں کیا کیا کٹنگ آ گئی۔ اب بالاں کے پیچھے جس نوجوان کا حال ختم ہو جائے، وہ نوجوان بالوں کے پیچھے نوجوان اگر پڑ گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ بالاں کا نوجوان ہو گیا۔ کئی کا نوجوان؟ ارے بولو بھائی، کئی کا نوجوان؟ بالاں کا نوجوان۔ اب ہم بالوں کا نوجوان نہیں ہونا ہے، نہیں کہو انشاءاللہ۔ کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا؟ بالوں کا نوجوان نہیں ہونا ہے۔ بالاں کیسی کے تیسی سب حلق کرو، ان بالوں کو شہید کر دو جو بال ہماری زندگی کو تباہ کر دے، وہ بالوں کا خاتمہ کر دو۔ سب سے پہلی بدعت حضرت تھانوی نے لکھا ہے بالوں کا چھوٹا بڑا کرنا ہے۔ جو امت میں پہلی بدعت جو شروع ہوئی کون سی؟ وہ بالوں کو چھوٹا بڑا کرنا، یہ پہلی بدعت ہے جو اس امت میں شروع ہوئی۔ تو اس کو طلاق دینا چاہیے سب سے پہلی بات۔ اور ان نوجوانوں نے گئے، جانے کے بعد کہا دیکھو بھائی آپ بڑی کمیٹی والے دم نے انہوں سو سکرات کے کمیٹی پورے ایک جنا یوں، ایک جنا ویل چیئر میں، ایک جنا اسٹرکچر میں، ایک جنے کو یوں 2 جنے پکڑ لے پا رہی، یہ حالت کی کمیٹی پوری اتحیات میں ہی انہوں کب سلام پھیرتے نہیں مانتے، کبھی بھی انہوں کیا کر سکتے ہیں؟ بولو، ارے بولو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ سلام پھیر سکتے ہیں۔ آج یہ سب بزرگان دین ان حالتوں میں فکر کر رہے ہیں، ارے ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا کل کا دن یہ ذمہ داران ختم ہونے کے بعد آپ کو کوئی ذمہ دار دوبارہ پیدا ہوگا؟ نہیں، آپ ہی میں پیدا ہوگا، آپ ہی میں ذمہ دار بنے گا۔ اگر یہ سلام پھیر دیں تو کل تکبیر اولا میں کھڑنے والے آپ، پہلی رکعت والے آپ، دوسری رکعت والے آپ، تیسری رکعت والے آپ، مساجد کے ذمہ دار آپ، مدارس کے ذمہ دار آپ، پورے محلے کے امن و امان کے ذمہ دار آپ، اور آپ کے ہاتھوں میں یہ سب اپنی بیٹی اور بہوؤں کی عزت و آبرو کی امانت کے طور پر دے کر جا رہے ہیں۔ اگر ہم خود ان امانت کو داغ دینے والے بن جائیں پھر ان کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ ہم خود اپنی بہو بیٹیوں کی عزت نہ کریں، اپنی بہنوں کی عزت نہ کریں، محلے کی لڑکیوں کی عزت نہ کریں اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کریں، پھر غیر ان کے اوپر نظر نہیں ڈالیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ مجھے بڑا صدمہ ہوا، ایک غیر آ کر کہہ رہا ہے انٹرویو دیتے ہوئے، ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ایک نوجوان کو پکڑا، مسلم محلے کے نوجوان کو، تجھے 500 روپے دیتا ہوں، با ذرا کیا کون تو بھی لڑکی ہے تو ایڈریس بتا۔ یہ حرام خور دلال بن کر ایڈریس بتا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ آج بھی ہمارے محلے میں ایسے کمینے موجود ہیں، ایسے رذیل موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو دلالی کرتے ہیں۔
ان کی بہن، ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کی بیٹی، یہ لوگ جو ایڈریس دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جتنے گناہ میں پھنسانے والے، یہ سب گناہ میں وہ شامل نہیں ہے۔ ہم دوسروں سے جا کر کیا رونا؟ کیا مسلمان گھر پر کوئی غیر نظر اٹھا سکتا ہے؟ کیا مسلمان محلے میں کوئی غیر آ سکتا ہے؟ آ رہا ہے تو مسلمان ان غدار نوجوانوں کے سہارے، جو نوجوان ان کو راستہ بتا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگوں کو اسی وقت ہوشیار ہونا ہوگا، مکمل طور پر ہوشیار۔ ایک طرف ایک پولیس سے میرا مذاکرہ ہو رہا تھا، تو پولیس صاحب کہنے لگے، وہ ماشاءاللہ بڑے نمازی آدمی ہیں، وہ کہنے لگے ہمارے سرکل میں جہاں مسلمان بچے گانجا وغیرہ مارنے کے عادی ہیں، وہاں مسلمان پولیسوں کو نہیں ڈالتے، غیروں کو ڈالتے ہیں، اور غیروں کو یہ ہدایت دے دی گئی مسلمان بچے گانجا مار رہے ہیں، ان کو کچھ مت کہو، دیکھ کر بھی اندیکھی کر کے چلے جاؤ۔ اگر غیر مار رہے ہیں فوراً پکڑو، ان کو جکڑو، لا کر جیل میں ڈالو، ان کو ریمانڈ لو، اور ان کو یہ عادت چھڑانے کا مکمل نظام بناؤ۔ مسلمان تباہ ہونے دو، بلکہ معتبر ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی، غیروں کے لوگ سپلائی کرنے کے لیے پولیس کا سہارا لے کر مسلمان محلوں میں افیون سپلائی کرتے ہیں، گانجا سپلائی کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، رمضان المبارک میں جو نوجوان تہجد گزار، معتکف اور تمام تراویح پڑھنے والا اور باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کا پابند، چند مہینوں کے بعد دیکھا گیا وہ کھڑنے کا لائق نہیں ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ غلیظ چیزوں کا عادی ہو گیا ہے، اس کو عادی بنایا گیا۔ میرے بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ لوگ ہمارے بچے ہیں، ہم چلے جائیں گے آج نہیں تو کل، بس بڑے بھائی ہیں، آج ہیں تو کل چلے جائیں گے۔ کل جانے کے بعد یہ آج کل جو علماء آپ کی فکر کر رہے ہیں، یہ مجمع بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور چلتے چلتے سنو، ایسے مولوی تمہارے رہبر بنیں گے جو علم کے اعتبار سے بھی کورے، تقوی کے اعتبار سے بھی کورے، عمل کے اعتبار سے بھی کورے، اخلاق کے اعتبار سے بھی کورے، اور وہ ہوں گے تمہارے ذمہ دار۔ یستفتون بالجہال، جاہلوں سے جا کر تم لوگ فتویٰ پوچھیں گے، ضلوا فاضلوا، وہ بھی گمراہ ہوں گے اور تم بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے آج وہ مخلص علماء، وہ مخلص ائمہ، وہ مخلص خطبہ، وہ مخلص رہبر جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی قدر کر لو، ان کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھو، ان کے مشورے کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بناؤ اور اپنی محنت کی ترتیب بناؤ، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے علاقے کو کتنا منظم بناتا ہے۔ اور اس کے لیے بڑی جماعت ہونا ضروری نہیں ہے۔ سنو اچھی طرح، میں تو مثال دے رہا ہوں اصحاب کہف کی، سمجھے بھائی؟ وہ 4 ہیں 5واں، 5 ہیں 6واں، 6 ہیں 7واں، 7 ہے 8واں، بس کتنی تعداد، اتنی مختصر، 7 میں کتا، 7 ثامنہم کلبہم۔ اور اتنی جماعت نے عزم کیا ہمیں حق پر جمنا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جان دے۔ اور آپ لوگوں کے اندر وہ حوصلہ ہے، آپ لوگوں کے اندر وہ جذبہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نصرت بالشباب، اللہ نے میری دین کی مدد نوجوانوں سے کی۔ اور تم وہ لوگ ہو، تم وہ طبقہ ہو، تم وہ مستقبل ہو، آپ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، بس رہبروں کی ضرورت ہے، رہبری کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ سے ادباً التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اپنی زندگی کے اسٹائل کو بدلو،
اور اس کے لیے جو نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں 2 قبرستان اپنے پاس ہمیشہ رکھیں. ایک ان کے خواہشات کو دفن کرنے کے لیے قبرستان، جتنے خواہشات ہیں، ویلنگ کرنے کی خواہش، بائک خریدنے کی خواہش، کار خریدنے کی خواہش، اور کپڑے اور پہن کر دندناتے ہوئے گھومنے کی خواہش، یہ سب خواہشات نہیں رہتے بعض نوجوانوں کو. وہ تمام خواہشوں کیا کرنا. خواہشات کے ساتھ دین کا کام نہیں ہوتا، یاد رکھو. کس ساتھ نہیں ہوتا؟ میں سب خواہشات کرتے رہوں، نفسانیت کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ دین کا کام نہیں ہوتا. اگر ہم دین کا کام کرنا ہے اپنے حوصلے کے ساتھ تو پھر خواہشات کو ذرا دبانا. انہیں جا کر کون سے تمہیں بڑے ترم خان جی تمہیں وہاں لینا مرلے کو تھے، دیکھا نہیں کیا؟ بولے تو عزت رہتی کیا بھائی؟ عزت رہتی کیا؟ کسی نوجوان کو میں سمجھانے گیا، تمہیں کون سے سیدھے کوڑ کے پھلی کی طرح، اگر وہ منہ پہ تھوک دیا ہماری عزت کیا رہے گی؟ جس کو تم سمجھانے جا رہے ہو، سمجھانے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنا حلیہ بدلو، اپنے آپ کو بدلو، اپنا طریقہ بدلو، اپنا نہج بدلو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کام لے گا اور آپ کی عزت. ارے بھیا آ رہی کون انہوں کیا ایسا بدل گیا نا؟ آ رہی شرافت سے سن. ایک ساتھی تھے ہمارے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس نوجوان، میں پیچھے گیا تھا بیلونگل میں نوجوانوں سے بات کرتے کرتے کہا، اس وقت تم لوگوں کے یہاں شکایت، ہماری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. جس لڑکی کو بھی بلا کر پوچھے 2 باتیں بتاتی ہیں. ایک جہیز، جتنے لوگوں سے ہم نے رشتہ جوڑا، جہاں جہاں ہمارے اہل خانہ نے ہماری نسبت کی، ان تمام لوگوں نے ہم سے جو مطالبہ کیا وہ کیا دیں گے، کیا دیں گے، کیا دیں گے، کیا دیں گے. ایک نمبر 2 نکاح کا لمبا خرچہ. اور جس لڑکے نے ہمیں لے کر گیا اور وہ یہ کہہ کر گیا تم آ جاؤ بس، تمہارے گھر والوں کو 1 لاکھ روپے میں دوں گا، تمہیں زیور میں دلاؤں گا، تمہارے لیے کپڑے میں دلاؤں گا، تمہارے لیے تمہارا گھر میں بساؤں گا، جو کپڑا تم پہنی ہوئی ہو اسی کپڑے کے ساتھ آ جاؤ. اب بھائی لڑکیاں ہیں، 13 لڑکیوں کو پکڑ کر جس وقت پوچھا گیا 13 کے 13 کا ایک ہی بیان، میرا باپ غریب جائے گا کہاں، میری ماں غریب جائے گی کہاں، میرا باپ غریب، میرا بھائی غریب جائیں گے کہاں، اور میرے گھر والے غریب جائیں گے کہاں. ارے بھئی ہم تو اتنی وسعت والے نہیں ہیں کہ لڑکوں کا مطالبہ پورا کر سکیں. اس لیے ہم نے سوچا کہ ہمارے باپ کے سر پر بوجھ بن کر ان کے درد کا سبب بننے سے بہتر ہم غیر کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. اللہ سے ہم کہہ دیں گے کہ یا اللہ تو ہوا اور تیرے یہ بندے ہوئے. میں نے کہا نوجوانوں سے بغیر جہیز کے تم میں نکاح کرنے والا کون؟ تو الحمدللہ 400 نوجوان عزم مصمم کیے بغیر جہیز کے ہم نکاح کریں گے، 1 پیسہ جہیز نہیں لیں گے، ہرگز نہیں. ماں بولی تو نہیں، بہن بولی تو نہیں، خاندان والے نہیں، باپ نہیں. اگر یوں کہہ دیں اگر تو جہیز نہیں لے گا تو ہم گھر سے تجھے نکال دیں گے، تو کہاں نہیں لیں گے. تو الحمدللہ ان نوجوان کھڑے ہوئے. پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا پورے علاقے سے لڑکیوں کا بھاگنا ختم ہو گیا. ارے عزم کرو گے تم بھی؟ کون کون کریں گے بغیر جہیز کے نکاح کرنے کا؟ ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. ایسا کو تو آدھا لیتوں گا، رکو ہوگا کو تو نکو. جو نہیں ہوا انہوں اٹھاؤ بھائی. جو ہو گیا
تو وہ بیواؤں کو بھی کر سکتے ہیں, مطلقوں کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اللہ آسان فرمائے, اللہ قبول فرمائے. سچی پکی بات بھائی, اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھائے ہو, جہیز تو نہیں لیں گے نا؟ جہیز لوگے تو یوں سمجھو, میں تو کہتا ہوں جو مرد جہیز لے کر شادی کرتا ہے وہ شادی کرنے کا حقیقت میں لائق ہی نہیں ہے. پوری دنیا کا فتویٰ سن لو. فتویٰ کیا ہے؟ وہ مرد جو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے, جو نہ بدنی اعتبار سے فٹ ہو, جو مالی اعتبار سے بھی فٹ نہ ہو, نہ بدن کے اعتبار سے فٹ نہ مال کے اعتبار سے فٹ, تو انفٹ انسان کا نکاح کرانا حرام ہے. اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے انہیں ایک عجیب رتانا انہیں, بعض لوگ اسے آپا بول کو نام رکھ ڈالتی, اس کی چال آپا کی طرح, اس کی کھال آپا کی طرح, اس کی حرکتیں آپا کی طرح رہتی ہیں. انہوں بولتی ہمیں پہلے بولے حضرت کسے دیکھنے آئے سو, اسے انہیں ہمارے محلے کا آپا نہ, پھر بھی انہوں کیا کر لے جا کو شادی کرا دیے, تو اس سے شادی کرنا قطعاً ناجائز, اور آپ نے نکاح کرایا. لیکن وہ نوجوان جو ماشاءاللہ اپنی ذات سے اپنی بیوی کو اور اپنے بیوی کے تمام خواہشات کو پورا کرنے کی استعداد رکھتا ہے, اس نوجوان کے لیے واجب ہے نکاح کرنا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خوب برکت دیں گے. یہ جہیز کی جو لعنت ہے وہ صرف ہمارے ہندوستان میں ہے, دوسری جگہ کام بھی نہیں ہے. ہندوستان پاکستان کے علاوہ آپ ایران چلے جائیے, نکاح کرنے کے بعد لڑکی پہلی تمہاری صورت کو مشکل سے ملتی, صورتاں دیکھتی ہے, یہ صورت کو سب نہیں دیتے, جاؤ بھائی کون سی صورت یہ ہے, یہ صورت کو سب نہیں دیتے. کیوں؟ کیا جی کما رہی تمہیں؟ نہیں ہمیں کتنے 20,000 نے 20,000 کو سب یہاں نہیں ملتے. اللہ کا شکر ادا کرو, ہمارے ہندوستان میں 20 کو بھی مل جا رہی, 10 کو بھی مل جا رہی, مل رہی نہیں مل رہی. اللہ کا شکر ادا کرو, یہاں شادیاں بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں. وہاں شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے, جب تک لڑکے کا خاص گھر نہ بن جائے تب تک لڑکی کی رخصتی بھی نہیں ہوتی. شادی ہو جائے گی, رخصتی نہیں ہوگی, خرچہ دیتے رہو. رخصتی ہونا ہے, اپنا گھر بناؤ, بیوی کو لے کر جاؤ. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی جوانی کے اعتبار سے جو ہم پر واجب بنتا ہے ان تمام چیزوں کو علماء سے سیکھ کر اپنا ایک نظام بنائیں گے. دوسری بات ہمارے محلے میں جو کچھ خرافات ہیں, جو کچھ رسومات ہیں, جو کچھ غیر غلط کام چل رہے ہیں, ان سب کے لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم ایسی محنت کریں گے. دیکھو بھائی, کون سے سوراخا میں کون بیٹھتے ہو تم نہ معلوم, ہم نہ تو معلوم نہیں, ہم نہ کون سی مسجد میں کون بھی امام ہے, کون سی مسجد میں کون بھی خطیب کو, تو ہم ایڈریس بولتی ہیں, فلاں مسجد میں فلاں امام ہے, فلاں مسجد میں فلاں خطیب ہے, فلاں مدرسے کے فلاں محتمیم ہیں, فلاں مدرسے کے فلاں استاذ ہیں, یہ ایڈریس دیتی, فلاں مرکز میں فلاں امیر صاحب ملیں گے, یہ ایڈریس ہم نہ معلوم. کون سے سوراخ میں کون بیٹھتی کو تو تم نہ معلوم. اور کوئی مبالغہ نہیں. میں نے ایک لڑکا کیا گنجڑ, انہیں آ کر شادی کرنے کے بعد 8 دن میں بھاگ گیا, 8 سال تک لاپتہ. میں نے بیچارے اس طرح ایک ان کے سالے صاحب کے آئے, کہنے لگے میری بہن دیکھو حضرت 8 سال سے گھر میں بیٹھی ہے, وہ نالا کہاں بھاگ گیا کہ معلوم نہیں, 8 دن میں بھاگ گیا, 8 سال ہو گیا. میں پوچھا اس کی کیا عادت ہیں ذرا بولو. بولتے بولے انہیں ذرا گنجا بھی مارنے کی عادت ہے. میں بولنے لگا ایک کام کرو بھائی, خالی ایک 5,000 روپے کے چلرا رکھ لیو, 250 روپے, 300 روپے, 200 روپے رکھ لیو. گنجڑا فل ملتی تم نا, فوٹو رکھ لینا. گنجڑ کو دیکھ با تو انہیں کہاں ہے ذرا بولیا کو, تو
تجھے میں 200 روپے دیتا ہوں. اور گنجڑ کو 200 روپے ہونا, انہیں کیا بھیا آؤ دکھا, تم کو دکھا ڈالتا. ڈی جے ہلی کے گنجڑوں کو ڈی جے ہلی کا گنجڑ جانتا ہے, سارے پالنے کے گنجڑوں کو سارے پالنے کا گنجڑ جانتا ہے. تو میں نے کہا یہ 4-5 مہینے میں دیتے جا, سارے پالنے کے گنجڑ کو 500 روپے دیتے. پتا چلے آؤ بتا تو سیدھا بڑا لگ جاؤ کو ایسی غلیظ گلی, وہ گلی کے اندر ایسا کھنڈر ایک گھر, وہ پتہ نہیں کتنا پرانا ہوگا, اس گھر کے اندر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. جا کر بتا دیا یہاں ہے دیکھو, خالی اشارہ کر کو بھگا ہوں نہیں, وہاں ہے دیکھو بھگا, کون بھی اسے دیکھے نہیں. یہ بنلے کو وہ بنلے کو کیا کیا کہ ہلوٹا ڈال لو گا یا سونے, آ کو بھاگ گیا. اب انہوں پکڑ لے کو آئے, آ کو کیا بھائی ایسا شادی کر لے بھاگ گیا نا کو, تو نہیں میں پالتو ہوں. انہیں 8 سال تک آیا نہیں, پالتو کو سر کو دو دال کو, کیا رے پالتا سب تو شرافت سے سین کر رہے, نہیں میں سین نہیں کرتا میں پالتو ہوں. جوتے لے کو 4 مار کو, اس کے بعد سین کرا کو. اتنا غصے میں تھے ان کے جو بھی ساتھی گئے تھے کہ وہ انک پیڈ میں تھم لے کر آؤ, بتایا تھا میں, پورا ویڈیو لیے, وہ باقاعدہ انک پین کا انک اس کے انگوٹھے میں گھس کر پھر تھم لگا کر ماشاءاللہ لے کر آئے. لانے کے بعد وہ بچی کا خلا بھی ہو گیا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کا نکاح بھی کرا دیے. اب سکون سے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اس طرح کے پورے راستے آپ کو پتہ ہیں. اور کبھی یاد رکھو, دشمنی موڑ لینا نہیں, ہر ایک کی اصلاح محبت سے, ہر ایک کی اصلاح ہمدردی سے, ہر ایک کی اصلاح پیار سے, ہر ایک کی اصلاح حکمت سے کرنا ہے انشاءاللہ. حضرت بول ڈالے اس کی چھوڑتا نہیں, بولو وہاں جا کو اسے مار کو اسے مار کو, یہ سب ہمارا کام نہیں. سمجھے بھائی, ایسے سب حرکتہ مت کرو, ایسی حکمت سے کام لو, اسے بلاؤ سمجھاؤ. ایک صاحب کو میں نے کہا کیا تمہارے کون جی, ہمارا بھونی, انہیں بہت بڑا پیوٹ حضرت کیا یاد کرنا, ایک کام کرو محبت سے تمہیں خود ایک باٹل لے جاؤ, جاتے ہوئے کوے رہیں گے, کوے کیا رہیں گے, کوے کاٹ کر اس کا خون کس میں ملا ڈالو, باٹل میں. جی پانی میں کت ملاتی, وہ پانی میں کوزا پانی, ان کا جو پانی ہے اسے واٹر, اس میں ملا کو اچھی طریقے سے ہلا ڈالو. حرام کو حرام میں ملانا حرام نہیں ہے, حرام کو حرام میں ملانا یہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام ہے. ملا دو, ملا کر پلا دو, دوا کو پلاؤ, ایسا پلاؤ ایسا پلاؤ. کیا رہے انہیں ہمارا سالہ بہت محبت سے لگایا نا, پی کو سست ہو جانا, پینے کے بعد جو الٹی کرے گا شراب سے نفرت پیدا ہو جائے گی. شراب منہ کے قریب لایا تو الٹی شروع ہو جاتی اس سے, شراب منہ کے قریب لایا تو الٹی شروع ہو جاتی, شراب منہ کے قریب لایا تو الٹی شروع ہو جاتی. پھر دوبارہ وہ شراب کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, اتنی نفرت پیدا ہو جائے گی کوے کا خون پیٹ کے اندر جانے سے. کریں گے کیا انشاءاللہ؟ ارے ایسا رہیں گے نا بھائی. اور کوا تو آپ کو سستے میں مل جاتا ہے, کوا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, کوا فری. بس کوا پکڑنے کے لیے ایک ٹیم تیار کرو, اور جتنے جگہ پر, یعنی آسان ترتیب بتا رہا ہوں میں, یہ سب ٹیکنیکل ٹریٹمنٹس. اور ماشاءاللہ جس وقت وہ لوگ دعوت و تبلیغ, بس ان کو سدھارنا جماعتوں میں بھیجنا, سدھارنا جماعتوں میں بھیجنا, سدھارنا جماعتوں میں بھیجنا. اور جماعتوں میں جب لے کر چلیں گے انشاءاللہ اللہ ان کے دل کو بدل دے گا. ذکر, نورانی ماحول, تعلیم, تزکیہ, یہ تمام چیزیں اس کے دل کے نقشے کو بدل دیں گے, اس کا ذہن کو بدل دیں گے, اس کے فکر کو بدل دیں گے. اس سے تمام نوجوان جو ہمارے اجتماع ہے اس میں اتنی محنت کرو, پورے علاقے کا کوئی نوجوان اجتماع کو حاضری دیے بغیر نہ رہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. یہ تمام محنتیں انشاءاللہ نوجوانوں سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں, مختصراً میں نے آپ حضرات کو یہ بتا دیا. اتنی باتوں کا آپ حضرات خیال رکھیں. اور یہ جو اس وقت میں حالات دنیا میں ہم سن رہے ہیں,
فلسطین کے بارے میں. میں تو ساتھیوں سے کہنے لگا 2 طرح کے تبصرہ کرنے والے ہوتے ہیں. ایک بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کو تاریخ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی علم ہی نہیں، کوئی جانکاری ہی نہیں. انہوں کیا ضرورت تھی بھائی، کیا تمہیں تو نہ معلوم کیا؟ جی نہیں معلوم. معلوم نہیں کہ تو خاموش بیٹھو، معلوم نہیں خاموش بیٹھو. تذکرہ تبصرہ کر کے گنہگار نہ ہو جاؤ، بیکار باتیں مت کرو. حقیقت کیا ہے تم کیا جانو؟ حقیقت کیا ہے تم کیا جانو؟ قبر کا عذاب مردے کو پتا ہے. جو حالات میں نے کہا گزشتہ جمعہ، جو حالات فلسطینوں پر آئے، وہ حالات جس وقت غزوہ ہند کی پیشن گوئی کے مطابق جب ہندوستان کے مسلمان پر آئیں گے تو ہندوستان کا مسلمان بھی وہی کرے گا جو فلسطینوں نے کیا. جس وقت آپ اپنے نظروں کے سامنے اپنے گھر کو اجڑتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کی عزت و آبرو کو لوٹتے ہوئے اور اپنے آپ کے نسلوں کو تباہ ہوتے ہوئے اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہوئے، یہ جذبہ جو آپ کے اندر ابھرے گا یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ انتقامی جذبہ ہے. حقیقت میں میرے عزیز بھائیوں ایک لمبی تاریخ ہے اور لمبی ہسٹری ہے. یہ تمام جتنے اسرائیلی ہیں، بنی اسرائیل سے اسرائیل، بنی اسرائیل ہے نا، سل بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے سل بنی اسرائیل، سل بنی اسرائیل. ذرا بنو اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنا ان کے ساتھ معاملہ کیا، خیر کا معاملہ کیا، اچائی کا معاملہ کیا، نعمتوں کا معاملہ کیا. لیکن یہ بڑے کمینے، بڑے غدار ہیں. اس زمانے سے اب تک اسرائیل وہی بنی اسرائیل ہی اسرائیل ہے، یعنی یہودی. جو قرآن میں اسرائیل اسرائیل ہم سنتے ہیں، یہودی. ہٹلر نے جس وقت یہودیوں کو خوب مار مار کے ختم کیا، ان کو دنیا کا کوئی ملک پناہ دینے تیار نہیں تھا. کوئی ملک، ایک بھی یورپ ملک جو اس وقت امریکہ بول رہا ہے وہ اس وقت بھی پناہ دینے تیار نہیں. دنیا کا کوئی ملک پناہ دینے تیار نہیں. نہ مصر تیار، نہ اردن تیار، نہ ہی کوئی ملک تیار. وہ لوگ ننگے قدم، ننگے بدن، لاغر بدن، بالکل دبلے پتلے، آنکھیں دھسی ہوئی، گال پھنسی ہوئی، بدن ننگا بدن، یہ پھٹے ہوئے چادر میں لپٹے ہوئے، بھوکے پیاسے، بیمار. یہ حالت میں جب تھے فلسطین جو اولاد انبیاء کہلائے جاتے ہیں، نبیوں کا خون، نبیوں کا سلسلہ، نبیوں کا نسب، نبیوں سے تعلق، نبیوں کے صحبت یافتہ خاندان جو فلسطین میں بستے ہیں، انہوں نے پناہ دیا ان کے اوپر رحم کھا کر. چلو بھئی آؤ. وہ کب سے پناہ دیے؟ 1917 سے پناہ دیتے 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 آئے. ریفیوجیز تھے، ریفیوجیز. جس طریقے سے آ کر باہر ممالک کے لوگ قیام کرتے ہیں، وہاں ٹنٹا دال کو قیام کرے اور ان کے صدقات میں، ان کے زکوٰۃ میں، بھئی وہ تو غیر تھے، زکوٰۃ وغیرہ تو ان کے اوپر ادا نہیں ہوتی. ان کے جو بھی ایصال ثواب کے لیے یہ لوگ دیتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، وہ سب میں یہ لوگ کھاتے تھے. کسے رحم کرے تو بھی گدھے کو رحم نہیں کرنا بول کر پرانا محاورہ ہے. کسے رحم کرے تو بھی گدھے کے اوپر رحم نہیں کرنا. کیوں؟ رحم کرے تو آخر ایک دن لات مارتا سو چنے. وہ خصلت کے کون؟ اسرائیل. اسرائیل جو ہیں اسی خصلت کے ہیں. کتے کی دم کی نسل. یہ کون سی نسل؟ نبیوں کو ناحق قتل کرنے والی نسل، نبیوں کی بددعا لینے والی نسل،
تمام کو پریشان کرنے والی نسل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پر یہی لوگ تھے. حضرت زکریا کو آرے سے کاٹنے والے یہی، حضرت یونس علیہ السلام کو ستانے والے یہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر جانے پر پورے لوگوں کو بچڑے کی عبادت کرانے والے یہی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی توہین کرنے والے یہی. اور یہی لوگ ہیں جو لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کو رلا رلا کر کمرے میں بند کروا دیا اور رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر یوسف علیہ السلام کو آخر میں اللہ نے جو شان و شوکت عطا فرمایا وہ قوم یہی ہے جو لے جا کر کنویں میں ڈالی قتل کرنے کی نیت سے. تو ان کے ایک داستان ہے ظلم و ستم کے. تو یہ ظالمہ پرانے ظالموں کے نسل سے پیدا ہوئے سو. آخر میں کیے کیا؟ انگلی دیے تو مونڈھا پکڑ لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں 1917 میں ان کا ملک کتنا بڑا تھا. یہ بالکل ڈاٹ گویا گلوبل میں دنیا کے نقشے میں ان کی کوئی نشانی تھی ہی نہیں. اب انہوں کیا کریں؟ فلسطین کے نام سے جو ملک میں ان کو پناہ دیا گیا، آہستہ آہستہ پکڑتے وہ پکڑے کیسا؟ ظلم و ستم کے ساتھ. مارنا، قتل کرنا، گھر کے اندر گھس جانا، باہر بھگا دینا. جتنے غربا تھے، مساکین تھے، لاچار تھے، ان کے اوپر انتہائی ظلم و ستم کرنا. کرتے کرتے ایک ملک انہوں نے بنا لیا اپنے 30 سال کے عرصے میں. 1947-48 میں انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا کہ آج سے فلسطین یہودیوں کا ملک ہوگا، یہ اسرائیل. اور اسرائیل میں انہوں نے بنایا نقشہ بیت المقدس کا اسٹار کی شکل میں. بنانے کے بعد 2 نہریں جاری ہوتی ہیں اطراف. ان 2 نہروں کے اطلاع کے لیے نشانی کے طور پر اوپر ایک پٹی نیچے ایک پٹی مار کر انہوں نے اپنا فلیگ اسی وقت انہوں نے متعین فرمایا اور لہرایا. لیکن بیچارے مظلوم فلسطین، اہل فلسطین خاموش رہے، کچھ نہ کر سکے نہ کہہ سکے. حالت ان کی ایسی نہیں تھی اس وقت، اس لیے کہ پناہ وہی دیے. چلو بھی چلتے اور اتنے عرصے میں انہوں نے لاکھوں، اس وقت فلسطین میں 50 لاکھ لوگ رہتے ہیں. 50 لاکھ لوگ رہتے ہیں. 50 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں. 1-2 نہیں. جب سے ان کو پناہ دیا گیا اس وقت سے لے کر اب تک 50 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں. ان گنت تعداد میں ظلم کرتے گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے میں پکڑتے وہ آگے بڑھتے آخر میں فلسطین چھوٹا ہو گیا اور اسرائیل بڑا ہو گیا. اور وہ اس وقت اسی وقت 48 میں انہوں نے مصر سے، اردن سے، جو اسلامی ممالک تھے، ان سے انہوں نے باقاعدہ اگریمنٹ کروا لیا، نہ تم ہمیں کچھ کہیں گے نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے. اتنی تسلیم کر لو، ہم اپنی ذات سے ایک ملک رکھتے ہیں اور یہ ملک ہمیں تسلیم ہے. اب وہ بیچارے اتنی زیادہ مضبوط لوگ نہیں تھے، چنانچہ وہ لوگوں نے اس اگریمنٹ پر دستخط فرما کر صلح کر لی. اب ان کا انتظار تھا ورلڈ لیول میں اپنا نام منانے کا. چنانچہ وہ سعودی عرب جو تمام مملکت الاسلامیہ کا سر مانا جاتا ہے، صدر مانا جاتا ہے، پیشوا مانا جاتا ہے، رہنما مانا جاتا ہے، اس سے وہ اپنا نام منوانے کے چکر میں ان کی محنت چلتی رہی، ان پر ظلم ہوتا رہا. اب یہ فلسطین کے اندر رہنے والے مسلمان
اتنے کمزور تھے کہ ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں، مار مار کر کمزور کر کر کے اتنا کمزور کہ ہتھیار بھی نہیں، ہتھیار انتہائی کم، انتہائی مختصر. یوں سمجھو اگر ان کے پاس یہ کہیں تو اسرائیل کے پاس 100 ہے، صرف 1% اسرائیل کے مقابلے میں یہ طاقت رکھتے ہیں. اسرائیل ان سے 99% قوی ہے. لیکن یہاں رہنے والے مجاہدین کی جماعت، جس کو کیا نام کہا جاتا ہے؟ حماس، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ سوچا، مختصر میں بتا رہا ہوں کہ یہ سوچا اگر ہم خاموش رہیں گے، اگر ہم خاموش رہیں گے یہ لوگ اور دبائیں گے اور دبائیں گے اور دبائیں گے اور دبائیں گے، وہ 1% بھی ختم ہو جائے گا. اب ہم آلریڈی شہید ہو ہی رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کیوں نہ ہو عزت کے ساتھ ہم شہید ہوں. شاید یہی ان کے دماغوں میں بات آئی ہوگی، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ اقدام کیا کہ ہر حال میں ہم لوگ مقابلہ کریں گے، چاہے شہید کیوں نہ ہو جائے، تاکہ پورے اسلامی مملکت والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے. مسلمان اپنی جگہ پر چاہے کمزور کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ذلیل موت مرنا پسند نہیں کرتا، وہ جامِ شہادت پی کر مرنا پسند کرتا ہے اسی جذبے کے ساتھ، تاکہ دنیا میں کہیں اسرائیل کو لوگ مان نہ لیں، اسرائیل کو لوگ تسلیم نہ کر لیں، اسرائیل کو لوگ قبول نہ کر لیں. سب سے پہلے انہوں نے بسم اللہ کہہ کر اپنا حملہ شروع کر دیا، تاکہ ان کے ساتھ اسلامی ممالک کی تائید بھی حاصل ہو. اللہ کا شکر ہے ان کا یہ اقدام کارآمد ہوا. بہرحال شروع تو کر دیا، بسم اللہ خوانی تو ہو گئی. اتنا تو سمجھ میں آیا، جیسے کہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک بڑے پہلوان کے سامنے چھوٹا بچہ لڑنے گیا، اس کا جانا خود اس کی کامیابی کا علامت ہے. اگر چھوٹا بچہ آؤ جی تم نہ دیکھ لے تم بول کر اگر میدان میں اتر رہا ہے، اس کا جانا خود کامیابی کا علامت. جا تو اس کے منہ کو تھوک دے تو بس کامیاب ہو ہی گیا. تو اسرائیل جو 100 گنا زیادہ طاقت رکھنے والا، اس کے منہ پر تماچا، اس کے منہ پر تھوکے جیسا، اس کے منہ پر لات مارے جیسا انہوں نے جو حملہ کیا، یہی حملہ بس ان کی کامیابی کی علامت ہے. آگے جو معاملہ ہوگا اللہ کے حوالے، آگے جو معاملہ ہوگا اللہ کے حوالے. اور یہ لوگ صرف اس ملک کو اسی لیے بچانا چاہتے تھے، یہ ملک انبیاء کا ملک ہے، انبیاء کی اولاد کا ملک ہے، اسلام کا سب سے پہلا قبلہ ہے. جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پہلی مسجد کون سی دنیا کی؟ کہا بیت اللہ. دوسری؟ کہا بیت المقدس. فرمایا دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ؟ فرمایا دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ، 40 سال کا فاصلہ. وہ قبلہ اول ہے ہمارا. اور تمام حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ، ابراہیم علیہ السلام کی عبادت گاہ، موسیٰ علیہ السلام کی عبادت گاہ، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت گاہ، بلکہ ان تمام کی محنتیں، کوششیں، قربانیاں جس جگہ پر لگیں وہ سب فلسطین ہے. فلسطین کوئی معمولی نہیں، اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا حصہ اور سب سے دنیا کی قیمتی نماز، جس نماز سے پہلے اتنی بڑی قیمتی نماز، اتنی بڑی مقدس اور متبرک نماز اس روئے زمین پر نہیں ہوئی، نہ اس کے بعد کبھی. وہ نماز کون سی؟ امام الانبیاء اور تمام مقتدی تمام انبیاء. وہ کون سی نماز؟ بیت المقدس کی. اور وہ کہاں ہے؟ فلسطین میں. تمام نبیوں کی حاضری دی ہوئی جگہ. بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر بیان کرتے کہتے ہیں وہ 3، اس سے مراد شام ہے جو 3 کا شہر ہے. وہ زیتون، اس سے مراد فلسطین ہے جو زیتون کا شہر ہے. وہ طور سینین، موسیٰ علیہ السلام کے طور سینا.
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ مکۃ المکرمہ. اللہ نے جو قسم کھائی ہے وہ تین والزیتون، وہ تین سے مراد شام اور زیتون سے مراد فلسطین. اللہ رب العزت نے وہ مقام اس گاؤں کو، اس بستی کو، اس ملک کو عطا فرمایا. اور وہیں پر لد ایک جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ دجال کا خاتمہ کریں گے. اور شام کے مسجد وہاں پر مینارے سے اتریں گے اور لد میں آ کر قتل کریں گے. اللہ نے اسلامی پیشن گوئیاں فلسطین سے وابستہ رکھا ہے، اور اسی مسجد کو فتح کرنے کے لیے 580 پر 3 میں صلاح الدین ایوبی نے کوشش کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں مدینہ چھوڑ کر 2 معرکے میں باہر تشریف لے گئے. اس میں ایک معرکہ فلسطین جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود تشریف لے گئے، لیکن اللہ نے ان پر ایسی ہیبت پیدا کی. اصل میں عیسائیوں پر روم مملکت والے بڑا ظلم کر رہے تھے، تو حضرت نے ان لوگوں کی تائید میں اپنے لشکر لے کر تشریف لے جا رہے تھے. تو جس وقت سنا روم والوں نے آ رہے ہیں جگہ خالی کر دیا. لڑائی نہیں ہوئی، صلح کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کر کے دے دی، بس ہم آپ جیسا کہتے ہیں اسی طرح ہم کریں گے. بیت المقدس کی چابی لا کر پہنچا دیا، بغیر لڑائی کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح پا کر واپس آ گئے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم کون ہیں، تاریخ پڑھو. میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں بھئی ہم جیے تو مجاہد بن کر، ہم مریں گے تو شہید بن کر. کہو انشاءاللہ. مجاہد کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا مجاہد نفس سے ڈرنے والا. ایک جگہ نوجوانوں سے بیان کرتے ہوئے کہا تمہیں لوگ یہ ٹوپی پہننے کی ہمت نہیں کرتے، کون سی صورت میں تمہیں لوگ مجاہدہ جہاد کریں گے؟ ٹوپی پہن لو گے تو ورانڈا بھائی ورانڈا ایسا بولیں گے، بول کو ٹوپی پہنے بغیر ہمیں بھی ان کے سکاط جاتی سو ٹوپی پہنے نہیں سو. ٹوپی پہن کر جاؤ بھائی. 100 غیروں میں ٹوپی پہن کر جانا یہ دم ہے. سنو اچھی طرح، یہ دم ہے، دم. پگڑی، جبہ، پیجامہ یہ پہن کر ہم ایئرپورٹ میں، گجرات میں، پوری دنیا میں گھومتے اسی حلیے میں. یہ ہمارا دم ہے. کھڑا لیا ایئرپورٹ میں، آپ اس قافلے کے لگتا ہے کہ آپ گرو ہوں گے. تو ہم نے جواب دیتے رہے. آخرکار وہ ہارنا ہی تھا، ہارا اور ہم چلے. کیوں حلیہ بدلتے ہو؟ مسلمان کی شان کے ساتھ رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر تم ٹرین میں، جیسے مفتی سعید صاحب پانپور رحمۃ اللہ نے فرمایا، ٹرین میں صرف ٹوپی پہن کر چڑھو. ہمیں لگا ان کے سکاط چڑھتی، سامنے سے دیکھے تو پاپا، پیچھے سے دیکھے تو آپا. سامنے سے دیکھے تو پاپا، پیچھے سے دیکھے تو آپا. یہ صورت میں چڑھتی ٹرین میں. تو انہوں کیا سمجھتی کون بھی ہمارے ساتھی جنہیں رمیش شیو کمار منسامی کندر سامی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، انہیں بھی وہ چرنگا سمجھ جاتی. دم کے ساتھ چڑھو. جب چڑھیں گے تو محسوس ہونا چاہیے دخل فینا محمدی، دخل فینا محمدی، دخل فینا محمدی. ایک محمدی ہمارے درمیان آ چکا ہے، ایک محمدی ہمارے درمیان آ چکا ہے. ایک 4 نوجوان ٹوپی پہن کر ٹرین میں چڑھ جائے اور وہاں مسلمان لڑکیوں کو، برقعے والیوں کو کوئی چھیڑے، کیا مجال ہے ان کی؟ دم رہا تو چڑھ کر دیکھو. اور تم لوگ ٹوپی بھی نہیں پہنتے. مجھے اس پر بہت چڑ ہے. کیوں نہیں پہنتے بھائی؟ کیوں نہیں پہنتے؟ پہننے میں تکلیف کیا ہے؟ اور تم کیا سمجھتے ہو ان کے سکاط چلے رہ جاؤ. مسلمان عورتیں صبح کا دن برقع پہننا ان کو مشکل ہو جائے گا. تم ٹوپی پہننے کی ہمت نہیں کرتے، عورتیں برقع پہن کر چڑھتی ہیں. وہ ہمت بنگڑیاں نکال کر تم پہن لو. تمہارے اندر دم نہیں ہے. ٹوپی پہننے کا دم نہیں ہے. برقع پہن کو ہماری عورت
عورتیں جب چڑھتی ہیں ان کو تو سلام کرنا چاہیے ان کے برقعے پر. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری عورتوں کی عزت و آبرو تم لوگ اس وقت بچانے والے بنو گے بس اسٹینڈ میں ٹوپی پہن کر چلو, ٹرین میں ٹوپی پہن کر جاؤ, آفس میں ٹوپی پہن کر جاؤ, اور کالی ٹوپی بھی نہیں. کالی ٹوپی کا میں قائل نہیں ہوں. یہ کالی ٹوپی کیا کرتا ہو, بالاں کے ساتھ انہیں بھی ایک بال سکا دکھتا. یہ کالی ٹوپی, سفید ٹوپی پہنو, کلر ٹوپی پہنو, کوئی بھی پہنو, کالی ٹوپی نہیں. ٹھیک ہے بھائی, کالی ٹوپی بالاں کے سکے دکھتے ہیں, سو کو ضرورت نہیں ہے وہ دکھنا. انہوں ٹوپی والے یہاں آ گیا, ٹوپی والا یہاں آ گیا, ٹوپی والا یہاں آ گیا. اگر 100 میں بھی 10 ٹوپی رہے گی انشاءاللہ بھاری پڑ جائیں گی, بھاری پڑ جائیں گے. کوئی بات نہیں. ایک جگہ پر گجرات کا انہوں نے عجیب واقعہ سنایا, یہ واقعہ سنو. ایک جگہ پر غیروں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا. اب کا قصہ جو گجرات میں ہوا نہیں قصہ, غیروں نے حملہ کرنے کا. مولانا کے پاس آ کر مشورہ کرے, مولانا کیا کرنا. مولانا بولے کیا بھی نہیں, تمہیں آج اتنی قربانی دو. سب کے پاس جبے ہیں, ہاں ہیں, ٹوپیاں ہیں, ہاں ہیں, سب جبے ٹوپیاں پہن لو, سب پہن لو. حالانکہ اس میں ہی سو گھر کتنے, ان کا گھر 1000, ہمارے گھر 100 کیا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سنتوں کا روب کیا پڑتا ہے. کیا بولے حضرت, جبہ پیجامہ ٹوپی پہن لو. تمہیں کیا کرنا, یہاں سے وہ گھر کو جانا, پھر وہاں سے یہ گھر کو آنا, رات میں ایک 5 بار جا پانا ہوتا. کتنے بار جا کرنا, سب جگہ مل کو, یہاں سے ایسا. انہوں لوگ دیکھے رہے کیا رہے, کل دیکھو تو اتنا نہیں تھے, آج اتنا آگے نہ. حالانکہ یہ 100 ہی گھوم رہے ہیں, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں. کتنے گھوم رہے ہیں 100, یہ 100 گھوم رہے ہیں 100. لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی, ارے کیا کہ باہر سے لوگ وجہ منگا لی لو. صرف ہمارے گھومنے سے ان کا پلان پورا ختم ہو گیا. ہمیں لوگ ان کے سکے دکھتی, لا حول ولا قوت, لا حول ولا قوت. برا مت مانو, برا مت مانو. ہمیں ہمارے سکے دکھنا نا جی. کیسا دکھنا, ایک ایمان والا ایمان والے کی طرح نظر آئے. 1000 کافروں میں 50 ٹوپی بھاری پڑ جائے گی, کوئی بعید نہیں. آپ پہن کر تو نکلو, دم دیکھو. پھر اللہ ہمارا, یہ جو لوگ کہتے ہیں اقلیت 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 اقلیت, وہ اس لیے کہتے ہیں بہت کم لوگ ٹوپی پہننے والے ہیں. اگر ٹوپی سب پہننا شروع کر دیں, اکثریت کان جی کم ہے, انہوں کان دیکھے تو بھی انہوں دکھتی, کان دیکھے تو بھی انہوں دکھتی, کان دیکھے تو بھی انہوں دکھتی. یہ جملہ ان کی زبانوں پر آنا شروع ہو جائے گا. تو سب نیت کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم ان فلسطین نوجوانوں کے لیے خوب دعائیں کریں گے, اللہ سے خوب مانگیں گے. ہم روزہ بھی رکھیں گے, ان کے حق میں دعا ہی کر سکتے ہیں. اور کیا ہم کر سکتے ہیں, بس جس وقت انشاءاللہ کوئی بھی امداد کا اعلان کیا جائے گا اس وقت نیت کرو انشاءاللہ جم کر سب امداد کریں گے. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ. اب فی الحال اجتماع کا موقع ہے, اجتماع کی تیاری شروع کریں. اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہم میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.